الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مہینہ بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرما لینا، دنیا سے تشریف لے جانا بھی اسی مہینے میں ہے۔ میلاد جسمانی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت اور آپ کی شکل میں عظیم الشان نعمت انسانیت کو اسی مہینے میں عطا فرمائی۔ آپ کی ولادت 7 تاریخ کو ہے، 9 تاریخ کو ہے، 12 تاریخ کو ہے، مختلف روایات ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تو ہر ایک کے زبان پہ ہوا بھی کرتا تھا 12 وفات 12 وفات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے میلاد جسمانی اس مہینے میں عطا فرمایا، اور ایک اور میلاد ہے جسے میلاد روحانی کہتے ہیں۔ جب میلاد جسمانی ملا تو آپ کا نام تھا محمد ابن عبداللہ۔ جب آپ کو میلاد روحانی ملا تو آپ بن گئے رسول اللہ، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انسانیت کو یہ میلاد روحانی کی شکل ملنی تھی۔ میلاد روحانی کا یہ عظیم انعام ملنا تھا کہ کفر کی ظلمت چھٹنے لگی، ایمان کا چراغ روشن ہونے لگا، ایک حد فاصل اور ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ شرک ہے، یہ ایمان ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ انسانیت ہے، یہ حیوانیت ہے۔ انسانوں میں جو یہ فرق آیا ہے یہ میلاد روحانی سے آیا ہے، جب آپ کو نبوت کا تاج، نبوت کی زندگی، اس کا ظہور ہوا۔ یہ آپ کا میلاد روحانی ہے، اور اس کا تذکرہ سارے قرآن میں ہے۔ سارا قرآن اس میلاد روحانی پر مشتمل ہے۔ اور انسانیت کی فلاح اور سعادت بھی اللہ نے اسی میلاد روحانی میں رکھی ہے۔ وہ آپ کی زندگی کا عملی پہلو جس کے بدولت انسانیت کو اسلام کی برکات نصیب ہوئی، اسلام کا فیض انسانیت میں پھیلا، وہ آپ کا یہی میلاد روحانی ہے۔ اسی سے ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی اسد اللہ، اللہ کے شیر بنے۔
اسی کے بعد یہ ساری چیزیں ہر ایک کو ملی. خالد بن ولید سیف اللہ بنے، ابو دردہ حکیم الامت بنے. یہ ساری چیزیں اس کے بعد انسانیت کو یہ سارے اعزازات اور یہ عزت کے سارے نقشے، یہ روحانیت کی ساری ترقیاں، یہ سب میلاد روحانی کی برکت ہے. کوئی محدث بنا تو کوئی فقیہ بنا، اور کوئی مفسر بنا، اور کوئی ولی اللہ بنا، اور کوئی قطب بنا. یہ ساری چیزیں اسی میلاد کی برکت سے ملی ہیں. میلاد روحانی. تو اس میلاد روحانی کا ایک بہت خوبصورت پہلو، آپ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت پہلو جس کا تذکرہ کلام اللہ میں ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بلند اخلاق پر فائز تھے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے. آپ کے اخلاق بہت بڑھیا تھے. جب امت میں یہ پہلو زندہ ہوا تھا نا اخلاق کا، تو یہ ساری امت ایک خوبصورت گلدستہ بن گئی تھی جس کے ہر پھول اور ہر پتی کی اپنی خوشبو تھی، اور ہر پھول اور پتے کا اپنا حسن تھا، اور سب ایک گلدستے میں جڑے ہوئے تھے. یہ بلال تھے حبشہ سے، یہ صہیب تھے روم سے، یہ سلیمان تھے یہ فارس سے، یہ کوئی قریشی اور کوئی بنو امیہ کا اور کوئی کس قبیلے کا، اور یہ انصار میں سے اور یہ مہاجرین میں سے. لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ پہلو، اس نے ان سبھی کو ایک گلدستے میں اکٹھا کر لیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب امت میں میرے نبی کی زندگی کا یہ پہلو زندہ ہوا، کہاں وہ؟ ان کی زندگی کا نقشہ کیا تھا؟ الہام روحانی سے پہلے، نبوت سے پہلے کیا نقشہ تھا؟ کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، اونٹ کے پانی پینے پر جنگ کا چھڑنا، نسلوں تک جاری رہنا، گھوڑے کے آگے پیچھے پر تلواروں کا نیاموں سے نکلنا، انسانوں کی لاشوں کا پشتے لگ جانا، معمولی معمولی باتوں پر جنگ کی آگ کا بھڑک جانا اور بجھنے کا نام ہی نہ لینا. لیکن اللہ کے نبی کی اس خوبصورت پہلو نے ان کی کایا ہی پلٹ دی. ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا. بکریوں کے ریوڑ چلانے والے انسانیت کے امام بن گئے، انسانیت کے رہبر بن گئے، انسانوں کے محافظ بن گئے. یہ سارا انقلاب صرف 23 سالوں میں پورا جزیرہ عرب اس کی کایا پلٹ گئی. یہ سب اس میلاد روحانی کی برکت تھی. جس پر میں عرض کر رہا ہوں سارا قرآن جس کی تفسیر ہے، جس کا آئینہ ہے. دنیا ہی بدل گئی. تو کیا آج وہ نسخہ کھوٹا ہو گیا؟ کیا آج اس میں یہ طاقت نہیں ہے؟ کیا آج اس کی یہ تاثیر ختم ہو گئی؟ کیا آج اس کا حسن
ماند پڑ گیا. سچ یہ ہے کہ ہم نے اس دولت کی قدر نہیں کی، نہ قومی طور پر، نہ اجتماعی سطح پر، نہ انفرادی زندگی میں اس دولت کی قدر نہیں کی. حالانکہ اللہ کریم نے تو احسان جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے. تمہیں رسول اللہ ملا ہے، تمہیں رسالت کی زندگی ملی ہے، تمہیں میلاد روحانی ملا ہے، تمہیں منصب نبوت اس امت کے لیے نعمت بن کے اللہ نے بھیجا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس زندگی کی کوئی تاثیر زمین پہ کسی نے دیکھی نہیں. ایک پورا معاشرہ بنا، ایک پوری قوم بنی، ایک پورا خوبصورت گلدستہ سجا، ایک نئی امت بنی جس کا ہر فرد انتہائی ذمہ دار. اتنا اسے اپنے نفس کا احتساب تھا، اگر کبھی اپنی نفسانی بنیاد پر غلطی بھی کر بیٹھا، سبحان اللہ، چین نہیں آیا. نہ پولیس ہے، نہ گرفتاری ہے، نہ پکڑ دھکڑ ہے. خود اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی وہ خاتون، مرد آیا، معاذ بن مالک اسلمی. کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چین نہیں ہے، مجھ پہ سزا جاری کیجیے. اور وہ جانتے تھے کہ اس کی سزا کیا ہے، پتھریں مار مار کے سنسار کرنا ہے. یہ جانتے تھے. نہ پکڑ دھکڑ ہے، نہ گرفتاری ہے، نہ کچھ ہے. اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، بشری تقاضے سے زیر ہو گئے، اس کے سامنے شکست کھا لی. لیکن وہ تربیت چین نہیں لینے دیتی، بے چین کرتی ہے کہ جب تک سزا جاری نہ ہو زمین پہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا، پھر دوسری طرف سے آیا، پھر رخ پھیر لیا، پھر آگے سے آیا. آپ نے رشتہ داروں کو بلایا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، یہ جو بات کر رہا ہے. کہ یا رسول اللہ، اچھی بھلی باتیں کرتا ہے، ہمیں تو اس کے دماغ میں کوئی فتور اور خرابی نظر نہیں آئی، کوئی خلل نہیں معلوم ہوا. سزا جاری ہو گئی، سزا جاری ہو گئی. اتنے میں ایک خاتون آتی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے بھی یہ جرم ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ میرے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ماعز کے ساتھ کیا ہے؟ میں اقرار کر رہی ہوں. اور کہنے لگی میں امید سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ، جب بچہ ہو جائے پھر آنا. کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی گرفتاری نہیں. بچہ گود میں لے کے آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے، سزا جاری کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، جب بچہ کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر. 2 سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا. کہنے یا رسول اللہ اب یہ کھا سکتا ہے، سزا جاری کیجیے. کیسا ذمہ دار معاشرہ ہے، کیسا ذمہ دار مجموعہ ہے
کیسے اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، احتساب کر رہا ہے، خود پیش کر رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سزا جاری ہوئی، اقرار کرا ہے، حد جاری ہو گئی۔ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اسے معاف کر دے، حدود اللہ ہے، نہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے نہ اس میں معافی ہو سکتی ہے، خود اقرار کر رہی ہے، حد جاری ہو گئی۔ لگنے والا پتھر سے چھینٹیں اڑی، کسی کے کپڑے پہ لگی، سخت جملہ زبان سے کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کہو، اسے سارے مدینہ کے گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم ہو جائے، اللہ سب کی بخشش کر دے۔ اس پیغمبر کی تعلیمات میں، اس تربیت میں اتنا اثر تھا کہ ہر شخص ذمہ دار بنا ہوا تھا۔ مدین کے موقع پہ جب مسلمان فتوحات کرتے کرتے مدین پہنچے، غنیمت کا بہت سارا مال اکٹھا ہوا۔ ایک شخص رومال میں چھپائے ایک قیمتی ہیرا لے کے آیا، خازن، مال جمع کرنے والا، جب اس ہیرے کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ سارا غنیمت کا مال ایک طرف اور یہ ایک ہیرا ایک طرف۔ خود لے کے آتا ہے۔ اس نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا نام کی ضرورت نہیں ہے، جس ذات کی خاطر میں نے یہ کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، بتاؤں گا لوگ تعریف کریں گے، لوگ تعریف کریں گے۔ جس ذات نے کی خاطر کیا ہے نا، چاہتا تو کسی کو ہوا بھی نہ لگتی، کسی کو پتہ ہی نہ لگتا۔ جس ذات کے لیے یہ کر رہا ہوں اسے سب میرا نام پتا ہے۔ کیسا ہے تربیت؟ اور میرے نبی کی اس تعلیمات کا کیا اثر ہے؟ کیسا انقلاب ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس زمین نے پہلے بھی دیکھے تھے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے، جو انقلاب آیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت کی زندگی ہے نا، جو انسانوں کے تجربے سے بنی ہوئی زندگی نہیں ہے، اللہ کے علم اور حکمت سے بنی ہوئی وہ زندگی ہے کہ انسانوں کے تجربے کی بنیاد پر کوئی تہذیب نہیں بنی، کوئی تمدن نہیں بنا، کوئی ہدایات نہیں آئی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ بتائیے اس میں انسانی معاشرے کی کس قدر تعمیر ہے، کس قدر بھلا ہے۔ محبت، ایثار، محبت، ایثار، ایسا لگا کہ اس نئی امت میں، اس امت کے ان افراد میں محبت کا صحیح مصرف آ گیا کہ محبت کرنی کہاں چاہیے اور کرنی کس سے چاہیے۔ ایسا لگتا ہے محبت کا صحیح مصرف انہیں مل گیا۔ ایک خاتون جس کا شوہر، جس کا بھائی، جس کے والد تینوں میدان احد میں شہید ہو گئے، دروازے پہ کھڑی آنے والوں سے پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ پھر آنے والوں سے پوچھا، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا والد شہید ہو گیا۔ کہنا آسان ہے میاں، اور وہ بھی عورت ذات۔ اسے خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، تو کہنے لگی آپ سلامت ہیں تو ہر غم ہے، آپ سلامت ہیں نا، آپ سلامت ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان
ایمان نہیں ہے جب تک کہ میری محبت تمہارے ہاں تمہاری اولاد سے تمہارے والدین سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. پتہ اس وقت لگتا ہے جب امتحان آتا کہ کس کی محبت بالا تر ہے. بیٹا بھی، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، والد بھی گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ہر غم ہیچ ہے، ہر ہم غم کا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے، مشرکین نے حملہ کیا اور اس قدر مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، پہچان مشکل ہو گئی، زندگی خطرے میں آ گئی. آپ کے قبیلہ بنو تمیم والے آئے، اٹھا کر گھر لے گئے. جیسی ذرا سے ہوش آیا تو فوراً بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. دائیں بائیں بیٹھنے والے جو میرے نبی کی تعارف سے محروم تھے فوراً کہنے لگے جس کے خاطر تیرا یہ حال ہوا ہے پھر اسی کا تذکرہ. ناراض ہو کر چل پڑے. والدہ ہوتی ہیں ام خیر، اس سے کہہ گئے کہ کچھ کھلا دینا پلا دینا. تو آپ نے کہا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اللہ کے نبی کی خیریت معلوم نہ ہو جائے، جب تک کہ خیریت معلوم نہ ہو جائے. وہ گئی ام جمیل کے پاس، خطاب کی بیٹی. کہا بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. اس نے اپنا ایمان ابھی تک چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا میں نہیں جانتی انہیں، اگر کہتی ہو تمہارے بیٹے کے پاس آ جاتی ہوں. جب آپ کا یہ حال دیکھا اور حضرت صدیق نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے تو امی جمیل نے کہا تمہاری اماں سنتی ہیں. کہا ان کی پرواہ نہ کرو. تو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گھر میں ہیں. فرمایا مجھے لے چلو. جب آپ کو لے گئے تو اس کے بعد کوئی چیز آپ کے حلق میں اتری، محبت، ایثار. ابو دجانہ احد میں کھڑے ہیں. میدان جنگ کے اندر بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ کی پیٹھ حضور کے چہرے کی طرف ہو، تو پشت دشمنوں کے سامنے کر دی، چہرہ حضور کے سامنے کر دیا. تیر پہ تیر کھا رہے، اپنی پشت پر ڈھال بن گئی، ڈھال بن گئی. زید بن ثابت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو کہیں تلاش کرو میدان میں. میں نے دیکھا کہیں شہداء میں نظر آئے تو نظر نہ آئے. زخمیوں میں تلاش کیا تو مجھے سعد نظر آئے. میں نے کہا اللہ کے نبی نے آپ کو سلام کہا ہے اور سعد پوچھا ہے کیا حال ہے. سعد بن ربیع کہنے لگے اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر زید سے کہا انصار کو کہہ دینا، انصار کو کہہ دینا کہ تمہاری ایک آنکھ بھی جھپکتی ہو اور تمہاری موجودگی میں اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو بتا دینا کہ پھر تم اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہو گئے. جان جا رہی ہے. 70 سے زائد زخم لگے ہیں، تلوار کے، تیر کے، نیزوں کے. کیا محبت، کیا ایثار، کیسی اس تعلیمات نے کیا تبدیلی لا دی اس معاشرے میں. اور سبحان اللہ، اطاعت، فرما برداری، اطاعت، فرما برداری
اس لیے کہ جہاں محبت سچی ہوتی ہے، جہاں دلوں میں قدر و منزلت ہوتی ہے، وہاں اطاعت یقیناً ہوتی ہے، وہاں فرما برداری ہی فرما برداری ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے پھر کہ میں اپنے محبوب جیسا لگوں، اپنے محبوب جیسا کروں، اس کا حکم، اس کی چاہت پوری کروں۔ تو یہ وہ ایک نئی امت تھی جو نبوت کے بعد اس زمین پر ایک تیار ہوئی، اور اس کی ایک بہت بڑی خوبی زندگی کی، جس نے ان سب کو ایک گلدستہ بنا دیا، نہ رنگ، نہ نسل، نہ وطن، نہ علاقہ، نہ کوئی گروہ بندی، ایک گلدستہ، اور وہ تھا اخلاق میں کمال، اعلی اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، اعلی اخلاق۔ تو میرے عزیزو، وہ پیارا نبی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج نبی کی زندگی کی ہر ادا، نبوت کی زندگی کا ہر عمل، میلاد روحانی کی زندگی کا ہر گوشہ الحمدللہ امت کے پاس محفوظ ہے۔ ہمت ہے کوئی استعمال کر لے۔ آج پھر امت کی پستی عزت سے بدل سکتی ہے، اس کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اس کی پریشانیاں اس سے نجات مل سکتی ہے، اس کے گھروں کا ٹوٹ پھوٹ ختم ہو سکتا ہے، اس کے گھروں میں محبتوں کا گلشن پھر سج سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس حبیب کی زندگی کو پھر زندہ کر لے۔ کوئی چیز غیر محفوظ نہیں ہے۔ ویسے جیسے اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، جنہیں ہم حافظ کہتے ہیں، قراء کہتے ہیں، حفاظ کہتے ہیں، سینے میں محفوظ کیا، ورنہ آسان نہیں ہے اتنا بڑا قرآن اور اس کا اتنا بڑا ذخیرہ سینے میں محفوظ کر لینا۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے سینے کو اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے یہ آسان کر دیا، ورنہ کسی غیر مسلم کو کہہ دو تو اسے یقین نہیں آئے گا۔ ہمیں اتنے آسانی سے یہ چیز آسان لگتی ہے کہ اس لیے ہم آنکھوں کے سامنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسی اللہ کی نبی کی زندگی جو احادیث کی شکل میں ہے، جو احادیث کی شکل میں ہے، اللہ نے اس امت میں ایسے افراد بھی پیدا فرمائے جنہوں نے نبی کے الفاظ بھی محفوظ رکھے اور نبی کے الفاظ کا مضمون اور مفہوم بھی محفوظ رکھا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو امت کے سے آج دست رس سے دور ہو، ہر چیز محفوظ۔ ایک صحابی سے ایک یہودی کہنے لگا کہ تمہارا پیغمبر عجیب ہے، اتنی معمولی باتیں بھی بتاتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے اور اپنی اس جسمانی ضرورت کے لیے باتھ روم کیسے جانا ہے یہ بھی تو نبی بتاتا ہے۔ تو صحابی فخری انداز میں بجائے شرمندہ ہونے کے فخری انداز میں کہا، ہاں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو ایسی جامع تعلیمات سے نوازا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ جہاں بیت اللہ میں جانے کا طریقہ موجود ہے، وہاں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، چاہے وہ اقتدار کی زندگی ہو، چاہے وہ ایوانوں کی زندگی ہو، چاہے وہ عدالتوں کی زندگی ہو، چاہے وہ بازار کی زندگی ہو۔ یہ تو بدقسمتی سے ہم مرعوب ہو گئے غیروں سے، اور ہم سمجھ بیٹھے بس اوقات کے اسلام صرف نماز تک ہے بس، اور روزے تک ہے اور حج تک ہے بس۔
باقی جتنی زندگی ہے یہ غیروں کی لینی ضروری ہے، اس میں غیروں کے طرز اپنانا ضروری ہے. یہ تو ہماری مرعوبیت ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو چلے ہیں. تو ایسی جامع تعلیم تھی کہ کوئی زندگی کا گوشہ امت کا ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی کی طرف سے رہنمائی نہ ہو اور نمونہ موجود نہ ہو. ہر چیز محفوظ ہے. تو امت میں اللہ نے ایسے افراد کھڑے کر دیے جنہوں نے نبی کے اس زندگی کی حفاظت کی، جنہیں محدثین کہتے ہیں، جنہیں فقہا کہتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے غیر معمولی حافظہ نصیب فرمایا. ہمارے ایک بزرگ تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں بڑا غیر معمولی حافظہ نصیب فرمایا. ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد رشید سے کہا کہ جاؤ مصر جاؤ اور وہاں ایک نایاب کتاب ہے ان کی لائبریری میں، نور العزا جامع ازہر میں، اور اسے لے کے آؤ. حضرت تشریف لے گئے. اس زمانے میں جہاز نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، بیل گاڑیوں پہ مہینوں کا سفر ہوا. وہاں پہنچے اور ان سے اس کتاب کی درخواست کی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں ایک نایاب چیز ہے، ہم مطالعے کے لیے دے سکتے ہیں، لے جانے کے لیے نہیں دے سکتے. حضرت نے فرمایا مطالعے کے لیے دے دیں. چند دن حضرت وہاں ٹھہرے، مطالعہ کیا، واپس دارالعلوم تشریف لائے، ہندوستان آئے. استاد محترم سے عرض کیا کہ کتاب تو نہیں ملی. حضرت بڑے افسردہ ہوئے، کتنے دور کا سفر بھی کیا، ادارے کا خرچ بھی ہوا، مشقت بھی اٹھائی، کام بھی نہیں بنا. انور شاہ فرمانے لگے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حضرت تجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنی پوری کتاب حافظے کے زور پر لکھ کے استاد کو پیش کر دی. جامع ازہر بھیجی گئی کہ اسے اپنی اصل کتاب سے ملائیے. انہوں نے کہا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، اور کہنے لگے یا حافظہ دیکھا ہے امام بخاری کا یا حافظہ دیکھا ہے حضرت شاہ صاحب کا، انور شاہ کا رحمت اللہ علیہ. اور حضرت فرمایا کرتے تھے میرے اس حافظے کے پیچھے میری ایک احتیاط ہے، میرے اس حافظے کے پیچھے میری ایک احتیاط ہے کہ میں نے آج تک ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میری یہ احتیاط ہے. تو اللہ افراد منتخب کرتا ہے جو اللہ کی اس دین کی اس انداز سے حفاظت کرتے ہیں. اور حضرت کو بخاری شریف یوں یاد تھی جیسے مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. بہت مشہور اور معروف، حضرت نے اس کی شرح بھی لکھی ہے فیض الباری عربی میں. تو ایسے اللہ رب العزت نے چونکہ امت کی نجات، امت کی سعادت، امت کی فلاح اللہ کے نبی کی اس نبوت والی زندگی میں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہے فلاح اس طریقے میں ملے گی اور وہ طریقہ محفوظ نہ ہو. نجات تمہاری نبی کی زندگی میں ہے اور نبی کی زندگی محفوظ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی چیز میری طاقت سے باہر ہو اور کوئی آدمی میری اس کی ذمہ داری لگا دے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کسی بچے کی ذمہ داری وہ لگا لیں جو اس سے طاقت سے باہر ہے تو ظلم ہوگا نا. تو اللہ رب العزت ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے. وہ پوری زندگی امت تک آج محفوظ ہے. کوئی پہلو ایسا نہیں، کوئی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی کی رہنمائی موجود ہو. میں عرض کر رہا ہوں نجی زندگی سے لے کر اجتماعی تک، گھریلو زندگی سے لے کر ایوانوں تک اور بازار کی زندگی تک، ایوانوں تک ساری زندگی محفوظ ہے. تو وہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس نے پورے جزیرہ عرب میں 23 سال میں یہ انقلاب برپا کیا. اور اس کا ایک بہت مثالی پہلو خوبصورت اخلاق. اس اخلاق کو دیکھو، کوئی آدمی اللہ کی بندگی نہ کرے تو وہ کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا، وہ ظالم ہے. قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو اخلاق کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اللہ کے حق میں، اللہ کے حق میں
کہ اللہ کا حق پورا کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اور کوئی آدمی اللہ کے حق ضائع کرتا ہے تو وہ احسان فراموش ہے، وہ ظالم ہے، وہ با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدمی اللہ کی بندگی کرے، مخلوق کا حق ادا نہ کرے، یہ بھی ظالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، وہ اللہ کی بندگی میں بھی اعلیٰ مقام تھا، مخلوق کے ساتھ بھی برتاؤ میں اعلیٰ مقام تھا۔ انک لعلی خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق۔ مخلوق کے ساتھ جو اعلیٰ اخلاق ہے، اس کا سب سے آخری درجہ وہ ہے انصاف، کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اور کوئی شخص اگر مخلوق خدا سے انصاف بھی نہیں کرتا تو وہ ظالموں کی صف میں چلا جائے گا۔ آخری درجہ ہے انصاف۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی کے اس خلق اور یہ انصاف کی کیا حسن ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، بشرطیے کہ ہمارے گھروں میں آ جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا بنوں، سب سے بڑا انصاف کرنے والا بنوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں ایک ترازو دے دیا اور ایک پیمانہ دے دیا اور ایک کسوٹی دے دی کہ تم اپنے طرز عمل کو اس کسوٹی پہ پرکھ لو، اس ترازو میں تول لو، اس پیمانے پہ ناپ لو اپنے طرز عمل کو، کہ دیکھو کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے۔ اگر تم لوگوں کے لیے ویسے ہی برتاؤ کر رہے ہو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو پھر تو تمہارا طرز عمل انصاف پر ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو لوگ میرے ساتھ برتاؤ کریں تم وہی دوسروں کے ساتھ برتاؤ کر رہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن اگر تمہارے ہاں یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ اور برتاؤ اور رویہ اور دوسروں کے لیے کوئی اور طرز عمل ہے، یہ ناانصافی ہے۔ تو کسوٹی دے دی کہ ہر آدمی اتنا تو انصاف دیکھ سکتا ہے کہ میرا دوسروں کے ساتھ کیا برتاؤ چل رہا۔ آج یہ انصاف ہو جائے۔ ہمارے یہاں گھریلو زندگی میں بہت جھگڑے ہیں، بہت جھگڑے، اللہ معاف فرمائے۔ بس ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ایک ماں چاہتی ہے، لیکن کیا ساس بن کر بھی وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو وہ بھی یہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی میری آنے والی گھر کسی کی بیٹی ہوگی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو رویہ یہ بہو اپنی ساس کے ساتھ اپناتی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اگر یہ رویہ کوئی اس کے ساتھ اپنائے تو کیسا لگے گا۔ یا آدمی اپنی زندگی دیکھے نا، ہمارے یہاں یہی تو ہے، اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، جب خود عمل کا وقت آتا ہے رویہ کچھ اور ہے۔ یہی تو ظلم ہے۔ اور سچی بات عرض کروں، اللہ نے بتایا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ظالموں پر پھر بڑے ظالم مسلط ہوتے ہیں۔ جب ہر گھر میں ناانصافی کی آگ اٹھے گی اللہ اس سے بڑے ناانصاف مسلط کر دے گا، کہیں انصاف نہیں ہوگا۔ اگر دودھ والا انصاف نہیں کرے گا تو سبزی والا پھر اس سے انصاف نہیں کرے گا، اور سبزی والے سے پھر ڈاکٹر انصاف نہیں کرے گا، اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی کوئی ہوگا پھر اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ہاں، جب معاشرے کے اندر ناانصافی رواج پڑ جائے
تو ہر آدمی ظلم کا شکار ہوتا ہے، ہر آدمی پھر ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جیب میں پیسے ڈال لی ہے، لیکن کوئی پھر اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، اور دوسرا اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، تیسرا اس کی جیب کو خالی کر دیتا ہے۔ نا انصافی کہ میرا برتاؤ کیسا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی زندگی بتائی، انصاف کی۔ یہ اخلاق کا سب سے آخری درجہ ہے بھائی، کہ کم از کم میری زندگی ایسی ہو جائے کہ میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، زبان سے، رویے سے، لین دین میں، معاملات میں، رہن سہن میں کسی کو میری ذات سے زیادتی تکلیف نہ ہو۔ کم از کم درجہ بتاؤ، اگر گھر کا ہر فرد یہ چاہ لے تو گھر جنت نہ بن جائے؟ صرف نبی کی زندگی کا یہ پہلو ہی میرے گھر میں آ جائے، جنت نہ بن جائے؟ بہت دور جا چکی نبی کی امت اپنی نبی کی زندگی سے۔ مل کے دیکھیں، رہ کے دیکھیں، سفر کر کے دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ کیا چیز مر رہی ہے، کیا چیز ہم سے کھوئی جا رہی ہے۔ اسپتال نہیں خراب، تعلیمی ادارے نہیں خراب، دفاتر نہیں خراب، ادارے نہیں خراب، اداروں میں رہنے والے اخلاقی بحران کا شکار ہیں، اخلاقی بحران ہے۔ عمارتیں اچھی ہو گئی ہیں، مشینیں اچھی ہو گئی ہیں، چیزیں اچھی ہو گئی ہیں، اسباب و وسائل میں بڑی جدت آ گئی ہے، خرابی کہاں ہے؟ کردار کھوٹا ہو گیا، کردار ختم ہو گیا ہے، اخلاق ختم ہو گئے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے بڑا بحران جو ہے وہ کردار کا بحران ہے، اخلاقی بحران ہے۔ ورنہ جو گھر میں آ رہی ہے پہلے سے زیادہ قیمتی لباس پہن کے آتی ہے، لیکن اگر اچھے اخلاق لے کے نہیں آئی تو ایک شریف مرد اس کے پہلوں میں سکون نہیں پا سکتا۔ آج گھر میں جو آمدنی شوہر کی آ رہی ہے پہلے سے بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس کے پاس شریف بچی کے لیے اچھے اخلاق نہیں ہے تو ایک شریف بچی اس کے پہلوں میں سکون نہیں پا سکتی۔ دل جو ایک دوسرے سے ملیں گے، انسیت ملے گی، سکون ایک دوسرے کو جو ملے گا وہ دیواروں سے نہیں ملے گا بھائی، وہ سونے چاندی کی چمک دھمک سے نہیں ملے گی، وہ اچھے انسانوں سے ملے گی اور وہ اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوبصورت پہلو ہے اخلاق کا جوہر، اخلاق کا جوہر۔ آج کوئی شخص روزہ رسول پہ چلا جائے تو سچی بات ہے کہتے ہیں اس کے نصیب اچھے ہیں، نصیب اچھے ہیں، قسمت اچھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا خلق بتاتا ہوں، ایک ایسا اخلاق بتاتا ہوں، اگر کر لو گے جنت میں میرے ساتھ ہو جاؤ گے، جنت میں میرے ساتھ ہو جاؤ گے۔ فرمایا یا بنیا ان تقدر ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا بیٹے ایک بات کہتا ہوں، اگر تمہیں قدرت ہو، اگر تمہیں اس کی قدرت ہو، کہنے کی بات یہ کہ یہ آسان نہیں ہے، اگر تمہیں اس کی قدرت ہو، بتا رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس کی قدرت ہو کہ تمہاری صبح شام یوں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تو بیٹے ایسا کر لو، اس لیے کہ میرا طرز عمل تو یہی ہے، اور جو میرے طرز عمل کو اپناتا ہے
وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبت کا معیار تو نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے پتہ نہیں کون سے پیمانے محبت کے بنا لیے۔ نبی تو کہہ رہے محبت کا معیار تو میرے اخلاق ہیں، احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا دل بغض سے، کینہ سے، حسد سے پاک ہے، اسے جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ ہم خرافات میں کھو گئے، بدعات میں کھو گئے۔ یہ اخلاق ہیں، یہ محبت کا معیار بتا رہا اللہ کے نبی۔ اخلاق بڑھیا، دل صاف، یہی تو وہ طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو ایک گلدستہ بنا دیا تھا، اور ہر پھول کی خوشبو اور ہر پتے کی اپنا رنگ، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کس علاقے سے، کوئی کس قبیلے سے، کوئی کس زبان کا، لیکن سب ایک گلدستے میں سجے ہوئے اور محبتوں کی خوشبو پھوٹ رہی۔ دل صاف ہے، دل صاف۔ تو بتاؤ یہ کتنی خوبصورت زندگی ہے اگر ہماری زندگی میں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اتنا نفل پڑھ لے گا، اتنے وظیفے کر لے گا، ہاں اتنی تسبیحات کر لے گا، اسے جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ نہ، کہا جس کا دل صاف ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، رفاقت مل جائے گی، اور میری محبت کی علامت ہوگی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی قیمتی دولت ہے اخلاق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کوئی شخص تم میں ایسا ہو جو زندگی کے ہر دن روزے سے گزارتا ہو، اور زندگی کی ہر رات تہجد میں گزارتا ہو، اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزارتا ہو۔ کون کر سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ایک مہینے رات تہجد پڑھے، دن میں روزے رکھے، بڑا بزرگ ہے، اور کوئی ایک سال ایسا کرے تو اس کی بزرگی کی شہرت ہو جائے۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہا ہے کوئی ساری زندگی ایسا کر لے جو مرتبہ اسے ملے گا، فرمایا اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوگا، اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوگا۔ انک لعلی خلق عظیم، اعلی اخلاق۔ میں ادنا اخلاق بتا رہا ہوں اپنے نبی کا کہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ محشر کے میدان میں روایت میں آتا ہے کہ ترازو لگا ہوگا اور ایک شخص کی نیکیوں کا پلڑا فضا میں اڑ رہا ہوگا، اور گناہوں کا اور خطاؤں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا۔ اتنے میں ایک کاغذ کے ٹکڑا رکھا جاتا ہے اور اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا فضا میں اڑنے لگتا ہے۔ پوچھتا ہے یار اے اللہ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ جواب ملتا ہے یہ تیرے اخلاق ہیں۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق۔ اس پر نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، برداشت کر لینا، معاف کر دینا، تحمل سے کام کر لینا، دل صاف کر لینا، حسد کینہ سے نجات پہ لینا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اپنے دل کو کھوٹ سے پاک کرنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ کے ہاں سے انعام بھی بڑا ہے، انعام بھی بڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ،
10 وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس دنیا میں جنت کی بشارت، ان میں حضرت سعد بھی ہیں۔ ایک دن تشریف لائے وضو فرما کر، اور ساتھیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں نفل عبادات میں بڑی شہرت رکھتے تھے، بس اوقات پوری رات تہجد میں گزر جایا کرتے تھے، بہت معروف تھے نفل عبادات میں۔ انہیں بڑا رشک آیا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں جیتے جی جنت کی بشارت دے رہا ہے، کیوں نہ ہو دیکھ لوں کیا خلوت میں عبادت کرتا ہے کہ یہ سعادت مجھے بھی مل جائے۔ کہا اپنے آپ مہمان ٹھہرا لو، وہ ساتھ لے گئے، رات ٹھہرے، دوسری رات بھی ٹھہرے، تیسری رات بھی ٹھہرے، اور رات جب اندھیرا ہوتا تو چادر ہٹا کر دیکھتے کہ ساتھ کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ 3 راتیں ٹھہرے، حیران ہو گئے کہ سعد کی آنکھ اس وقت ہوتی ہے جب صبح کی اذان ہوتی ہے، خوب میٹھی نیند لیتے ہیں، خوب میٹھی نیند لیتے ہیں، جب بھی کروٹ لیتے ہیں اللہ کا نام زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہنے لگے سعد سچ بتاؤں میرے آنا کا مقصد یہ تھا کہ تیری کوئی نیکی دیکھوں، رات کی تنہائیوں کی عبادت دیکھوں، تمہیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے، نبی کے زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، اور سچ یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت تمہاری زندگی میں دیکھی نہیں، بلکہ ان کی عبادات کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ جب جانے لگے حضرت سعد نے حضرت عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے، جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں نا تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے برائی، کسی کے لیے کھوٹ، کسی کے لیے کینہ، بغض تو نہیں ہے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو عبداللہ کہنے لگے ھذا لا نطیق بھی، ارے بھائی یہی تو وہ عبادت ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ قیمتی عمل ہے ھذا لا نطیق بھی جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، آج اخلاق والی نبی کی امت میں جو چیز گم ہو گئی ہے وہ یہی تو نبی کے اخلاق ہیں۔ نمازی بھی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، اخلاق والی نبی کی امت میں اخلاق آ جائے، یہ بڑی مبارک زندگی ہے۔ یہی چیز گم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ میرے عزیزو عدالت چھوڑیے، تھانے چھوڑیے، بازار چھوڑیے، فیکٹری چھوڑیے، گھر دیکھیے، وہاں بھی محبتیں نہیں رہی، دفتر چھوڑیے، بازار چھوڑیے، گھر میں بھی محبتیں نہیں رہی۔ اس لیے کہ جس درخت پہ محبتوں کا پھل لگتا ہے وہی سوکھ گیا ہے، اس کی جڑیں خشک ہو گئی ہیں۔ تو ہمارے نبی کی زندگی جو ہمیں میلاد روحانی کی برکت سے ملی ہے وہ یہ اخلاق کا پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم آئینہ دیکھو نا، آئینہ، اور تمہیں اپنی چہرہ اچھا لگے، صورت اچھی لگے، فوراً دعا کیا کرو اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اس لیے کہ چہرے کی خوبصورتی ڈھل جایا کرتی ہے، لیکن سیرت اور کردار کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ چہرے کی خوبصورتی سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن سیرت اور اخلاق کی خوبصورتی سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اخلاق مانگو، اخلاق مانگو۔ با اخلاق آدمی دلوں پہ چھا جاتا ہے، دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔
محبوبیت ملتی ہے، محبوبیت ملتی ہے. اس لیے کہ جو شخص میرے نبی کا محبوب ہوگا تو وہ اللہ کا محبوب ہوگا، پھر وہ اللہ کے بندوں میں محبوب بنے گا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے احبکم الیہ احسنکم خلقا، جس کے اخلاق بڑھیا ہیں وہ میرا سب سے پیارا ہے. تو جو اللہ کے نبی کا پیارا وہ اللہ کا پیارا. اور پھر اللہ کی سنت ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر رشتے دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں. جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس شخص کی محبت اللہ ڈال دیتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. نہ رنگ، نہ نسل، نہ علاقہ، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ نے دلوں میں محبت رکھی ہوئی ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدائر علوم کے شیخ الحدیث تھے، بڑے آدمی. ہر فرمانے لگے ایک مرتبہ میں نے اپنے خطوط کا جائزہ لیا اور ان خطوط کو اٹھایا جن میں ہدیہ لکھا ہوا. تو میں نے دیکھا اور پھر گنا تو لوگوں نے مجھے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج ہدیے کیے ہوئے تھے. 10,000 عمرے اور حج ہدیے کیے ہوئے تھے. ہمیں تو بس اوقات اپنا بچہ ہی نہیں پوچھتا. اور کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ کے نیک بندوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ دنیا سے چلی بھی جائیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے دعائیں خیر ہوتی رہتی ہے، ان کے لیے نیکیاں ہوتی رہتی ہیں. فرمایا زندگی میں لوگوں نے مجھے اتنی نیکیاں دی. یہ محبوبیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اوپر سے آتی ہے، یہ اوپر سے آتی ہے. یہ اس خوبصورت زندگی کی برکت سے آتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ جائے، اس محبوبیت ملتی ہے. اور جو نیچے سے محبت ملتی ہے نا وہ چاپلوسی ہوتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے کہ آج ہارے پہنا رہے ہیں کل جوتے بھی مارتے ہیں. ہاں، وہ اس کی شخصیت کی کردار کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ وقتی طور پہ کسی ہنر کی محبت ہوتی ہے. ہنر میں فیل ہو گیا اس کی محبت گئی. اور اوپر سے آنے والی محبت جیتی جی بھی رہتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی رہتی ہے. صدیاں گزر گئی نا. آپ کیا کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیاں گزر گئی. کیا تھا ان کے پاس؟ ہاں ایک دولت تھی، وہ اپنے نبی کا محبوب تھا، اپنے نبی کا پیارا تھا. صدیاں گزر گئیں، نہ ذات بڑھیا، نہ رنگ بڑھیا، نہ قوم بڑھیا، نہ مال بڑھیا. ہاں لیکن ایک بڑی خزانہ تھا ان کے پاس، وہ اپنے محبوب کا محبوب تھا. تو آج بھی اپنے نبی سے پیار کر سکتے ہیں، قریب ہو سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ اخلاق بڑھیا ہو جائے. احبکم الیہ احسنکم خلقا، اخلاق بڑھیا. اور سارے نبی کے اخلاق کا خلاصہ، اللہ کے نبی کے سارے اخلاق کا خلاصہ تین چیزیں اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے. فرمایا کرتے تھے وہ تین چیزیں یہ ہیں: سل من قطعک، واعف عمن ظلمک، واعطی من حرمک. جو تجھ سے توڑے تو اس سے بھی جوڑ، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے بھی معاف کر دے، اور جو تیرا حق ادا نہ کرے تو اس کا بھی حق ادا کر دے. جو توڑے آگے بڑھ کے تو جوڑ لے، تو درگزر کر دے، تو معافی مانگ لے، تو صلح کے لیے قدم بڑھا. یہاں تو بات کا جواب گالی سے ہے، پتھر کا جواب اینٹ سے ہے. سل من قطعک، ساس ماں بن کے نہیں دکھا رہی نا تو بہو بیٹی بن کے دکھا دے. بہو بیٹی بن کے نہیں دکھا رہی، ساس ماں بن کے دکھا دے، گھر بن جائے گا، گھر بن جائے گا. سل من قطعک، جو توڑے تم جوڑ لو، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو. تم جتنا جلدی معاف کرو گے اللہ تمہیں اتنا جلدی معاف کر دے گا.
حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کتنی مرتبہ حضرت معاف کروں؟ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اتنی بار معاف کرے، جتنا اپنے لیے چاہتے ہو نا کہ اللہ اتنا معاف کر دے، تم بھی اللہ کے بندوں کو اتنا معاف کرتے رہا کرو۔ واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک، اور جو تمہارا حق ادا نہ کرے تم اس کا بھی حق ادا کرو۔ یوں تو بہت ملیں گے نا، ہر شخص حق کا مطالبہ کرتا ہے، شوہر بھی، بیوی بھی، بیٹا بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، رعایا بھی، سب اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے مزاج کیا بنایا؟ تم دینے والے بنو، اگر سب دینے والے بن گئے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ دینے والے بنو۔ اللہ ہماری زندگی میں کچھ یہ نمونہ زندہ فرما دے، ہاں کچھ یہ نمونہ زندہ ہو جائے گا تو میرے عزیزو پھر برکتیں دیکھیے گا، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیے گا، پھر اللہ کی مہربانی دیکھیے گا، پھر گھروں میں محبتوں گلشن دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت بھی دے اور کامل اتباع اور اطاعت بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما، ہماری کمیاں کمزوریاں ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، پیارے نبی کے پیارے اخلاق کا حصہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے گھروں کو اپنے نبی کے اخلاق والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں اپنے نبی کے اخلاق زندہ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہر قسم کے آفات سے اور ہر قسم کے وبائی امراض سے، حادثات سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، لقمہ حرام سے، بے حیائی کے فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بچے بچوں کی تعلیم کے، تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے، غلط فہمیوں سے، انتشار سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے اللہ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں شر کی جتنی قوتیں ہیں، بے حیائی اور بے دینی کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما۔ اے اللہ خیر کی اور بھلائی کی اور شرم و حیا کی جتنی طاقتیں ہیں اے اللہ انہیں قوت نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم، منافق اور جہلا سے نجات نصیب فرما، نیک لوگ، صالح لوگ، اہل لوگ اس امت کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے اور بدعات سے اور فرقہ واریت سے اور رنگ نسل کی جتنی قسمیں ہیں نفرتوں کی سبھی سے محفوظ فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. www.darsulquran.com